70-80% جو اسکیمیں ہوتی ہیں وہ کماؤ اسکیمیں ہوتی ہیں. 20-25% جو اسکیمیں ہوتی ہیں وہ واقعی آپ ان کو کہہ سکتے ہو کہ یار یہ عوامی اسکیمیں ہیں, یہ واقعی عوام کے لیے بنائی جا رہی ہیں. باقی اسمبلیوں کا وہ نہیں ہے بلوچستان کی روایت ہے اپوزیشن اور حکومت ساتھ چلتے ہیں یہ وہ. ہاں بالکل بلوچستان کی یہ روایت ہے کہ اپوزیشن اور حکومت مل کے لوٹتی ہے. دوسرا فیز ہے کہ 2 وزیروں کو 2 ارب دیے جا رہے ہیں جو ذرائع بتا رہے ہیں. ایک ہیں میر شعیب نوشیروانی صاحب جو ان کے پاس فائنانس کا چارج بھی ہے, منسٹری بھی ہے, اور ساتھ میں معدنیات پہ جو زیادہ تر طاقتور حلقوں کا ہی اس پہ غلبہ ہے, لیکن اس میں بھی اچھا خاصا خیال شعیب صاحب کا رکھا جاتا ہے. ان کو 2 ارب اور دوسرے 2 ارب دیے جا رہے ہیں میر ظہور بلیدی صاحب جو منسٹر ہیں PND کے. ریشنل بیس پہ یار ایک کیا روڈ بنے گا 65 کروڑ میں, کیا کوئی بلڈنگ بنے گی. اب آ گئی دوسرا دیے جا رہے ہیں, ان سے زیادہ کن کو دیے جا رہے ہیں DCs کو. اب کیا ہوگا, اب پیسہ DCs کے تھرو خرچ ہوگا. ہاں پروجیکٹ عوامی ہو تو پھر عوام کو اس سے غرض ہے. یہاں تو سارے ڈھکوسلے ہیں, جمہوریت ڈھکوسلا ہے, سیاست ڈھکوسلا ہے, ہر چیز تو ڈھکوسلا بن چکی ہے. آپ کا بیوروکریٹ آپ کے سیاستدان سے کیا ایماندار ہے. 2 چیزیں ہیں. میں نے آپ کو بولا کہ آپ کے DCs جو ہیں ان کو یہ چین کلچروں کا جو چسکا لگا ہوا ہے یہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ جتنا ابھی MPAs منسٹر کو دیا جا رہا ہے یہ تو کسی یونین کونسل کے ماما لالو کو بھی اس سے زیادہ ملا کرتے تھے, تو اس میں زیادہ ہی مزے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک منسٹر بول رہا تھا کہ میں ہر شام کو 5-5 کروڑ کماتا ہوں. وہ ایک آڈیو بھی ریلیز ہوئی تھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم بات کریں گے کہ حالیہ جو بجٹ آ رہا ہے بلوچستان کا 2025 اور 26 کا, اس کی PSDP کیسی بن رہی ہے, اور کیا طاقتور حلقوں نے باقی چوکیاں فتح کرنے کے بعد اب PSDP کی چوکی بھی فتح کر لی ہے. سب سے پہلے وہ کرتے ہیں کہ PSDP کی بات کرتے ہیں. اس دفعہ کی PSDP شاید ایک خراب سے بھی زیادہ کی ہو, اور جو دوسری بات ہے کہ کتنا دیا جا رہا ہے. یہاں پہ PSDP مطلب خرچہ اسکیم بن چکی ہے. انفارچونیٹلی میجورٹی, میں تمام کی بات نہیں کرتا, میں اگر ایک محدود اندازہ لگا لوں, میں بہت فیور دے دوں سیاسی لوگوں کو, تو میں یوں کہوں گا کہ 70-80% جو اسکیمیں ہوتی ہیں وہ کماؤ اسکیمیں ہوتی ہیں. 20-25% جو اسکیمیں ہوتی ہیں وہ واقعی آپ ان کو کہہ سکتے ہو کہ یار یہ عوامی اسکیمیں ہیں, یہ واقعی عوام کے لیے بنائی جا رہی ہیں. اکثریت کون سی ہوتی ہیں؟ جو حالات خراب کرنے والی ہوتی ہیں. اب دوسرا پہلو کہ اس دفعہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومتی MPA اور وزیروں کو دیے جائیں گے کتنے 65 کروڑ, اور جو اپوزیشن والے ہیں ان کو دیے جائیں گے 45 کروڑ. گو کہ یہ تناسب بھی اگر جب آپ نے رکھنا تھا, اور زوراور حلقے خود کو بڑا میرٹ پسند بھی کہتے, پھر آپ برابر رکھتے. اپوزیشن والا بیچارہ پہلے ہی کھڈے لائن ہے, اس کو کچھ ہوتا نہیں. PSDP میں بے شک آپ عوامی وہ لے جاتے, لیکن اگر اتنی پارشلی لے کے جانا تھا تو پھر برابر کر دیتے. خیر, بلوچستان میں کہتے ہیں نا بلوچستان کی روایت ہے. باقی اسمبلیوں کا وہ نہیں ہے بلوچستان کی روایت ہے اپوزیشن اور حکومت ساتھ چلتے ہیں یہ وہ. ہاں بالکل بلوچستان کی یہ روایت ہے کہ اپوزیشن اور حکومت مل کے لوٹتی ہیں. آپ ہر وقت دیکھو گے اپوزیشن کی بھی جو اسکیمیں ہوں گی وہ بھی 2 نمبر ہوں گی. میجورٹی کوئی کا دکاب انسان کا بچہ جس کو عوام کا تھوڑا درد ہو تو الگ بات ہے, ادروائز بلوچستان کا MPA ارب پتی تو ضرور بن جاتا ہے. اچھا, اس دفعہ زوراور کے وہ ہیں کہ وہ اپنی ڈومین سے ہٹ کے نکل رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, یہ تو ان سے تضاد ہے. لیکن دوسری جانب ان MPAs کی جو جیب بھری جا رہی تھی نا, یہ سارا پیسہ جو ان کو جا رہا تھا نا,
تو یہ روکا گیا ہے، اس پر پھر بلوچستان کے عوام خوش ہیں. ادھر گلا شکوہ ہے لیکن ادھر روک تھام والی خبر بہت اچھی ہے. اب اگر 65 کروڑ دیا جا رہا ہے حکومتی وزیر یا MP کو، اس میں 30 کروڑ تو آپ وہ کمیشن، وہ ایکسیپٹنس، وہ ادھر وہ چلا جاتا ہے. مطلب یہ میں معقول بات اور محدود اندازہ لگا رہا ہوں. اگر آپ کی 1 کروڑ کی اسکیم ہے نا، آپ بہت چالو ٹھیکیدار ہو، آپ کے لنک بھی ہیں، آپ دنیا داری بھی جانتے ہو، تو آپ کی جو پرسنٹیج بنے گی وہ 51 سے لے کے 54 کے آس پاس ہوگی. مطلب 54% تک آپ دیتے ہو یہ کمیشن، یہ دوسری کرپشن کی جو یہ طریقے ہیں، یہ MP کا وہ ہے، یہ وزیر کا حصہ ہے، یہ سیکٹری کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب اگر کروڑ روپے ہے تو اس میں آپ 54 لاکھ کمیشن دیتے ہو. اب جو 46 لاکھ ہے اس میں آپ نے کام بھی کرنا ہے، اس ٹھیکیدار نے اپنا بھی بچانا ہے. پھر اس میں روڈ کیسے بنیں گے، برجز کیسے بنیں گے، وہ آپ کو ہم سے بہتر پتہ ہے. اچھا ہاں، یہ پھر یہ جو بلڈنگ والا ہے، اس میں خیال میں ریٹ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، کچھ فیصد کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ روڈ والی ہو گئے، باقی کام ہو گئے، اس میں آپ 100 میں سے 54 روپے کرپشن کمیشن میں دے دیتے ہو. ایک فیز ہو گیا یہ. اب ہو گیا دوسرا فیز. دوسرا فیز ہے کہ 2 وزیروں کو 2 ارب دیے جا رہے ہیں، جو ذرائع بتا رہے ہیں. ایک ہیں میر شعیب نوشیروانی صاحب، جو ان کے پاس فائنانس کا چارج بھی ہے، منسٹری بھی ہے، اور ساتھ میں معدنیات پہ جو زیادہ تر طاقتور حلقوں کا ہی اس پہ غلبہ ہے، لیکن اس میں بھی اچھا خاصا خیال شعیب صاحب کا رکھا جاتا ہے. ان کو 2 ارب، اور دوسرے 2 ارب دیے جا رہے ہیں میر ظہور بلیدی صاحب، جو منسٹر ہیں PND کے. اچھا ان کو کیوں دیے جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یار ایک طرف وزیر ہیں، حکومتی MPAs ہیں، ان کو آپ دے رہے ہو محض 65 کروڑ اور ان کو آپ دے رہے ہو 2 ارب. تو اس کے پیچھے ذرائع بتاتے ہیں کہ پہلے زیادہ تر PSDP جو ہے نا فائنانس اور PND ہی بناتے تھے، تو اب ان کا وہ کم کر دیا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہماری تھوڑی سہ رہنے دیں، آپ ہمیں تھوڑا جو ہے نا ہمارا خیال رکھیں، ہم سے اتنا کچھ لے لیا گیا. پہلے تو یہی ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا پچھلے قدوس کے دور میں یہ جو تھے بہت زیادہ ایک منسٹر صاحب کے، انہوں نے کتنے ارب روپے PND کے منسٹر ہوتے تھے کہ لیے ہیں اور پھر شامل کیے ہیں. پھر ان سے منسٹری بھی لی گئی تھی کہ انہوں نے PSDP میں پیسے لے کے اسکیمیں ڈلوائیں، اور معمولی پیسے نہیں لیے تھے، اربوں میں پیسے لیے تھے، اور پھر ان کا درمیان میں ہی کام خراب ہو گیا تھا. تو یوں پیسے لے کے پھر یہاں تک نہیں، چھوٹے چھوٹے ملازم، سیکٹری تو اب چھوڑو، وہ بھی پیسے لے کے اسکیمیں ڈلوایا کرتے تھے. تو خیر اب شاید ان کی بھی صحیح نہیں رہی. فائنانس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ابھی سن رہا تھا کہ ابھی 17 کو بجٹ ہے، ان کی تیاری ہی نہیں ہے بھائی، کسی سیکشن کے پاس کچھ آیا ہی نہیں ہے. اب 17 کو کیسے بجٹ پیش کیا جائے گا؟ پہلے فائنانس میں یہ ہوتا تھا، مارچ میں ہی تیاری ہو جاتی تھی کہ ہاں بھائی پہلے والا یہ ہے، وہ پھر آگے رکھتے تھے نظام کہ ہاں بھائی اب یہ چیز یہ ریوائز ہو گئی ہے، تو مارچ میں ہی تقریباً آپ کا 80% کام ہو چکا ہوتا تھا. اس دفعہ الحمدللہ اس طرح نہیں ہوا. زرکون صاحب ہیں، جہانگیر صاحب ہیں، آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے زرکون صاحب نے جو ہے نا کوئی اتنی ایفیکٹیونیس نہیں دکھائی. آج کل سنا ہے کہ کوئی بڑا ہی پرانی ریلیزوں کی کاپیاں بھی لی جا رہی ہیں، بڑے کوئی گلے شکوے بھی ہو رہے ہیں. تو بہرحال شاید بجٹ کے بعد ایک بڑا ہی وہ آنے والا ہے، جس کی زد میں طاقتور حلقوں کے پاس جو شکایاتیں گئی ہیں، شاید وہ لوگ زد میں آئیں. اور پھر حافظ قاسم جیسا عظیم انسان بیٹھا ہوا ہے فائنانس میں، بہت ایکٹیو ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ کسی سیکشن کے پاس PSDP سے ریلیٹڈ فائنل وہ نہیں آیا، اور ہر سیکشن کہہ رہا ہے بھائی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بس یہ صرف اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ بس یہ ریلیز پہ ریلیز ماریں. آخری دنوں میں ریلیزیں 50-50 تک پہنچ چکی تھی. خیر کیا کہیں. دوسری جانب PND والے صاحب ہیں. PND والے صاحب بھی بڑے ہی
مشکل فیز سے گزر رہے ہیں. پچھلے دور میں انہوں نے بہت اچھی اپنی کی، 25 سال کے دور میں اس میں ایم پی اے بن گئے، کتنا اچھا موقع تھا. پچھلا دور بھی ان کا اچھا ٹینیور گزرا، کوئی بہت کم شکایت تھی، لیکن اس دفعہ انہوں نے اور حافظ باسط نے جو کش لگائے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اتھرائزیشن میں، وہ پھر تا دم مرگ یاد رکھے جائیں گے. اور سنا ہے کہ کوئی صلاح نام کا لڑکا ہے، پتہ نہیں کون ہے، اس سے بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے، کہیں اسے بلایا گیا، کوئی 8-9 گھنٹے کوئی تفتیش ہوئی یا کوئی بیان ہوا، ایسی باتیں بھی کوئی چل رہی ہیں. بہرحال اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے، فی الحال ہم اپنے موضوع سے ہٹ نہ جائیں. تو یوں ایک طرف وہ ان کی بیڈ لسٹ میں بھی ہیں، پھر 2 ارب دے رہے ہیں، تو سمجھ یہ بھی نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے. اب 65 کروڑ میں اوورال اگر ہم بات کریں ریشنل بیس پہ، کرپشن کمیشن تو چلتا ہی ہے، ریشنل بیس پہ یار ایک کیا روڈ بنے گا 65 کروڑ میں، کیا کوئی بلڈنگ بنے گی؟ 65 کروڑ میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اگر کوئی کام کرنے والا بندہ ہو. لیکن دوسری جانب ہم دیکھیں یہ منسٹر اور ایم پی ان کی بھی تو انفارچونیٹلی کوئی زیادہ وہ تو نہیں ہے، خواہشات تو نہیں ہے کام کرنے کی، تو ان کو تو 65 بھی بہت زیادہ ملتا ہے. لیکن جو زیرک لوگ ہیں، جو کام واقعی جن کی عوامی کام ہیں، تو ان کو 65 ارب بھی دیں تو کم ہے. اب 65 کروڑ اور 45 کروڑ. اب آ گئی دوسرا دیے جا رہے ہیں، ان سے زیادہ کن کو دیے جا رہے ہیں؟ ڈی سیز کو. اب کیا ہوگا؟ اب پیسہ ڈی سیز کے تھرو خرچ ہوگا. کئی اضلاع کو دیے جائیں گے غالباً 2 ارب، اور جو خاص ہوں گے اور جو عام ہوں گے ان کو دیے جائیں گے 1 ارب. تو ڈی سیز ہوں گے، مطلب ڈی سی ہوگا 2 طاقتور حلقوں کے نمائندے، ایک طاقتور حلقوں کے اندر جو طاقتور گروپ ہے، ایک اس کا نمائندہ ہوگا، ایک اس کے دوسرے کا نمائندہ ہوگا. یہ 3 ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا کام ہونا ہے، تو یہ ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کرپشن کمیشن ایم پی اے یا منسٹر کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ارب ہے 2 ارب ہے وہ ڈی سیز کو کی جیبوں میں نہیں جائے گا، وہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کی جیبوں میں نہیں جائے گا؟ اگر یہی چیز رہنی ہے تو پھر مقصد یہی ہے کہ جو پیسہ پہلے ایم پی ایز کو آ رہا تھا، منسٹر کو آ رہا تھا، اب وہ ڈی سیز کو جائے گا یا ان طاقتور حلقوں کے لوگوں کو جائے گا. یہی ہے نا، اس کی بھی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اگر خرچ ایسے ہی ہونا ہے تو پھر اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں پروجیکٹ عوامی ہو تو پھر عوام کو اس سے غرض ہے. یہاں تو ساری ڈھکوسلے ہیں، جمہوریت ڈھکوسلا ہے، سیاست ڈھکوسلا ہے، ہر چیز تو ڈھکوسلا بن چکی ہے. تو اس میں عوام بس یہ کہتی ہے کہ ہمیں نتیجہ چاہیے بھائی، ہمیں نہیں، ہمیں اب چاہے سی ٹی ڈی کراتی ہے، آئی ایس آئی کراتی ہے، ایم آئی کراتی ہے، فوج کراتی ہے، ایف سی کراتی ہے، ہمیں کام چاہیے. ہمارا سسٹم جو ہے نا ہسپتال ایکٹیو نہیں ہے، ہمارا روڈ نہیں ہے، ہماری یہ ٹینشن ہے، ہماری سیکیورٹی ایشوز ہیں جو ہیں، ان کو اس سے غرض ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اب سٹیک ہولڈر جو ہیں، عوام کو تو بس وہ کام سے غرض ہے. تو آپ لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں، جیسی یہ اسمبلی آئی ہوئی ہے، اس کے ہم سیاسی لوگوں سے کیا امیدیں لگائیں کہ وہ بڑی کوئی قانون سازیاں کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو خیر زیادہ کچھ نہ کریں. آج کل تو وہ لائے ہوئے ہیں انسداد دہشت گردی کے بل مل، تو اسی میں ہی بھائی کوئی بھی جو ناپسند ہو اس کو اٹھا کے بس 3 مہینے تو ویسے زندانوں میں رکھیں، باقی خدا جانے بھائی، طاقتور لوگ ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ پہلو آ گیا. اس کے میں نے کہا کہ اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن آپ کا بیوروکریٹ آپ کے سیاستدان سے کیا ایماندار ہے؟ 2 چیزیں ہیں. میں نے آپ کو بولا کہ آپ کے ڈی سیز جو ہیں ان کو یہ چین کلچروں کا جو چسکا لگا ہوا ہے، یہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. ڈائریکٹ ڈیل بناتے ہیں ایم پی اے سے، ایم پی اے جیسے بھی ہو کہیں نہ کہیں طاقتور حلقوں کو منوا لیتا ہے کہ مجھے یہ ڈی سی چاہیے، مجھے یہ ایس پی چاہیے. اب اگر آپ اس کو ایریا کرو گے، وہ ایس پی کے پاس وہ پیسہ جائے گا. تو وہ میرٹ کہیں نظر نہیں آتا. وہ تو ہونا ایک ریجٹ کمپیٹنٹ افسر آپ نے بھیجا ہے اور اس کی اونیسٹی پہ سوالیہ نشان نہ ہوں. اگر ہوں گی بھی تو کہیں کہ یار یہ 80 لگاتا ہے 20 کھاتا ہے، تو پھر پتہ چلے.
لیکن اگر یہی ڈی سی جو ہم دیکھ رہے ہیں چہیتے چہیتے بچونگڑے جا رہے ہیں، ان سے اگر آپ نے امپلیمنٹیشن کروانی ہے تو یہ میرے خیال میں ان سیاسی لوگوں سے بھی زیادہ کرپٹ ہوں گے، ان کی بھوک شاید اس سے بھی زیادہ ہوگی. یہ جتنا ابھی ایم پی ایز منسٹر کو دیا جا رہا ہے یہ تو کسی یونین کونسل کے ہو. ماما لالو کو بھی اس سے زیادہ ملا کرتے تھے. یہ تو بہت کم بجٹ ہے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پی ایس ڈی پی یہ جو جنرل ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوئی بالکل غلط ہے. یہ پی ایس ڈی پی کا یہ ماڈل کہ آپ ایم پی اے کو نوازو گے، ایم این اے کو نوازو گے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو پراپر ڈپارٹمنٹ کام کریں کہ ہاں بھائی یہاں یہ ضرورت ہے، سروے ہو، اپنا کام ہو، تو تب کچھ ہے. جب ایم پی اے پر چھوڑ دیا جائے گا تو یہ کام خراب ہوگا. اس کا دوسرا پہلو کہ جو بلوچستان کا بھی بیوروکریٹک ماڈل چل رہا ہے یہ کوئی اچھا نہیں ہے. اس پہ بڑے سنگین سوالیہ نشان ہیں. 5% بھی بدقسمتی سے ہمیں اچھے افسران نہیں مل رہے. 5%، یہ بھی میں بڑی بات کر رہا ہوں. تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ نمبر 2، دوسرا پہلو دیکھا جاتا ہے کہ یار چلو سیاستدان کا تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ اس نے اگلی دفعہ آنا ہے یا نہیں آنا، تو وہ کوشش کرتا ہے میں زیادہ سے زیادہ مال لوٹوں. اب جو وہ ڈی سی ہوگا اس کو اپنی سروس کا تھوڑا خیال ہوگا کہ اگر میں 2 نمبری کرتا ہوں یا وہ ہوتا ہے، مجھ پہ کوئی انکوائری ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو کچھ نہیں ہوتا. انکوائری ہوتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ سیاستدان کا تو چلتا رہتا ہے، میرا کچھ نہ کچھ ہو نہ جائے، مطلب میرے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کس کو ڈر ہے؟ کون سا ڈی سی ڈرتا ہے؟ کون سا کمشنر ڈرتا ہے؟ سیکرٹری ڈرتا ہے؟ نہیں ڈرتے. یہاں تو سرٹیفائیڈ نئے والے بڑے عہدوں پر براجمان ہیں. کس سے آپ شکوے کرتے ہو؟ تو پالیسی جس طریقے سے سیاست کو کنٹرول کیا گیا، یہاں صحافت کو کنٹرول کیا گیا، پی ایس ڈی پی کو بھی کنٹرول کیا گیا. دوسرا پہلو وزیر اعلیٰ میں کل دیکھ رہا تھا کہ حکومتی نمائندوں سے تو ملا ہی، اپوزیشن کے لوگ بلائے ہوئے تھے، ان کے ساتھ یہ پی ایس ڈی پی سے ریلیٹڈ بات کر رہا تھا، وہ چل رہی تھی. تو یہ اچھی انیشیٹو ہے، ورنہ ہم نے دیکھا جام کمال کے دور میں کہ بھائی ان پر تو گاڑیاں ہی چڑھا دی گئی. لیکن بات وہی ہے کہ اپوزیشن میں بھی زیادہ تر انفارچونیٹلی وہ بھی تو کماؤ اسکیموں پر ہی چلتے ہیں. یہاں پہ ایٹ اے ٹائم یار لوگ طاقتور حلقوں کی وفاداری بھی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہے، وزیر اعلیٰ کا یارانہ بھی ہے، تو یارانہ اپوزیشن ہے یہاں پہ. لیکن یہ اچھا انیشیٹو ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کم سے کم اپوزیشن کو ساتھ لے کے چل رہا ہے کہ ہاں بھائی ایکول، ایسا نہیں کہ اپوزیشن میں یہ میرا یہ ہے تو میں اس کو نوازوں دوسرے کو نہ نوازوں. تو یہ اچھا انیشیٹو ہے، اگر لے کر چلیں اور عوامی مفاد میں لے کے چلیں تو یہ اچھی بات ہے. باقی تو ابھی فائنل چیز آئے گی تو پتہ چلے گا. یہ ہو گیا ایک پہلو. اب وزیر اعلیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ایک اور پہلو بھی تھا، وہ پتہ نہیں ہو رہا ہے یا نہیں، کہ بھائی جو پچھلی اسکیمیں چل رہی ہیں نا ان کو فائنلائز کیا جائے گا. ہوتا کیا ہے کہ پچھلی جو اسکیمیں چلتی ہیں ہم لوگ اسے پورا نہیں کرتے، نئی اسکیمیں ڈالتے ہیں کیونکہ اس میں کمیشن کرپشن زیادہ ہے. اب جس نے پہلے دے دیا وہ کمیشن تو وہ تو اس میں بعد میں تو نہیں دے گا، تو اس لیے جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے لیے ریلیز ہی نہیں ہوتی. تو شاید اس دفعہ سننے میں آ رہا ہے، پتہ نہیں اس میں کس حد تک صداقت ہے، کہ ہم نے فائنلائزیشن کی جانب جانا ہے، زیادہ بجٹ ہم نے اس پہ لگانا ہے. یہ اچھا اسٹیپ ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو اگزامپل دی کہ یہاں پہ کلات میں جب میر خالد لانگو صاحب یہاں پہ مشیر خزانہ تھے تو وہ کمپلیکس بنا رہے تھے، اس میں پولیس بھی تھی، ڈی سی کمپلیکس بھی تھا، خزانہ بھی تھا، مطلب اس کمپلیکس میں سب چیزیں تھیں. تو بعد میں وہ سکینڈل بنا، پھر وہ اس کے بعد حالانکہ ان کے بھائی صاحب ایم پی اے آئے، لیکن آج تک وہ ویران پڑا اور کھنڈر بن چکا ہے. اربوں روپے اس پر لگ چکے ہیں. اب تھوڑا اس پہ لگنا ہے، اس نے بن جانا تھا اور ہر چیزیں ہمیں سنگل سٹیپ پہ ملنی تھی. لیکن کیونکہ وہ دوبارہ اس اہم وزارت پہ نہیں آیا، وہ نہ بھائی نہ وہ وزیر داخلہ میں بھی آیا تو شاید اس کو اتنا بجٹ نہیں ملا یا اس کی ترجیح وہ نہیں تھی. وہ آپ دیکھو وہ کھنڈر کا سما پیش کر رہی ہے وہ بلڈنگ. تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب اربوں روپے ہم بیسٹ کر دیتے ہیں اس کو. یہ کس کا پیسہ ہے؟ عوام کا پیسہ ہے. عوام کے پیسے کو یوں ضائع کرنا یہ ظلم زیادتی نہیں ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو، منسٹر ہو، اتنا یہ مین روڈ پہ یہ بلڈنگ ہے، اسی طرح لاتعداد بلڈنگیں ہیں، لیکن یہ تو ہر روڈ پہ سامنے دکھائی دیتی ہے. جب بھی آپ کراچی جاؤ یا کلات جاؤ یا اس ایریے میں کہیں سے بھی جاؤ، تو اس کا کوئی حل نہیں ہونا چاہیے؟ تو اگر یہ کرتے ہیں تو اچھا ہے. یہ ہزاروں پیجز والی پی ایس ڈی پی نہیں چاہیے.
یہ چند 100 بھی نہیں، چند پیجز ہوں لیکن حقیقی پیجز ہوں، پتہ چلے کہ واقعی یہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا دوسرا پہلو کہ آیا جو اسکیمیں ہیں اس کو فائنلائز کی جانب لے کے جانا ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے یہ اچھا ہوتا ہے۔ تیسرا، امپلیمنٹیشن کے لیے، میکانزم کے لیے، مانیٹرنگ کے لیے بہترین نظام ہو۔ اس پر اب دیکھتے ہیں طاقتور حلقے کیا کرتے ہیں۔ اب طاقتور حلقوں کا اگر زیادہ رول آ گیا ہے پی ایس ڈی پی سمیت پورے بجٹ پہ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ جو کچھ جا بھی رہے ہیں ان کے کوئی عقوبت خانے بنائے جائیں، کوئی تھانے بنائے جائیں، کوئی اور ریڈ زون ایریاز بنائے جائیں۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے۔ اور بلوچستان پاکستان کا 46% ہے، لیکن بجٹ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کو خوشحال رکھنا بہت مشکل ہے، لیکن کم سے کم جتنا آ رہا ہے وہ تو اچھے طریقے سے یوٹیلائز ہو۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر اس طریقے سے نہیں ہوا تو وزیر اعلیٰ کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوں گی۔ کیونکہ یہ ایم پی ایز، ایم این ایز، کیونکہ طاقتور حلقے وقتی طور پر تو وہ کر لیتے ہیں، بعد میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ بھی وہ ہے۔ اور انہوں نے وہ کر دیا کہ بھائی ہمیں کم ملا ہے، تو پیچھے سے کہیں گے کہ کوئی ایسا لاؤ قدوس جیسا، تو جو طاقتور حلقوں کی کال بھی شاید اس طرح اٹینڈ نہیں کرتا اور زیادہ تر سویا ہی رہتا ہے، تو پھر اس میں زیادہ ہی مزے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک منسٹر بول رہا تھا کہ میں ہر شام کو 5-5 کروڑ کماتا ہوں، وہ ایک آڈیو بھی ریلیز ہوئی تھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو۔ تو وہ پھر قدوس دور میں ہی ممکن ہے، اس دور میں طاقتور حلقوں کی شاید گرفت زیادہ ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی انٹینشن شاید بری نہ ہو ان کی، لیکن یہ جو ماڈل ہے، یہ ماڈل کیا واقعی کچھ کر پائے گا؟ عوامی نمائندے کو پھر بھی کچھ نہ کچھ ڈر ہوتا ہے، جو حقیقی فارم 47 والا نہیں، حقیقی نمائندہ جو ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے۔ عوام کہتے ہیں، جہاں جس گلی میں جاتا ہے ووٹ مانگنے، تو اسے کہتے ہیں آپ آئے ہو، یہ ہمارا روڈ دیکھو، پانی کا ایشو ہے، 100 اور ایشوز ہیں۔ تو اس کے پھر جب جیت کے بھی آتا ہے تو لوگ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں، گلے شکوے دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یار ہاں کچھ نہ کچھ کر دو۔ تو ڈی سی ہے، وہ سال پورا ہے یا نہیں ہے، اس نے چلے جانا ہے، اس کو کیا ترجیحات اس کی ہوں گی کہ وہ وہاں پہ کچھ کرائے؟ بہرحال کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ مثال پیش کر دیتے ہیں، لیکن ہیں بہت کم ایسے۔ لیکن بعد میں بات بھی یہی کر رہا ہوں کہ عوامی نمائندوں نے بھی زیادہ تر تو اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو ماڈل جو ایک اور اپلیکیٹ کیا جا رہا ہے وہ دوسرا لا رہے ہیں، وہ بھی مجھے کوئی اتنا ایکٹیو اور ایفیکٹو نظر نہیں آ رہا۔ باقی کیا ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ جہاں تک تنخواہوں کی بات ہے، وہ میرے خیال میں وفاق طرز پہ ہی وہ ہوں گی، شاید 10% ہی بڑھائی جائیں۔ اور ویسے بھی یہ حکومت کو اتنی دلچسپی نہیں رکھتی ہے تنخواہوں کے اضافے میں یا روزگار کو زیادہ کرنے میں، یہ کہتے ہیں الٹا بہت زیادہ بوجھ ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے 2% زیادہ بڑھائی وفاق کی نسبت۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ملازمین وہ ہے فیور میں ہیں، ہم تو بڑھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہاں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کیا یہ ہوگا؟ تو دکھائی امکانات کم دکھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ ٹچ دیا جائے کہ یہاں پہ بھی سو کالڈ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو شاید وہ 12 لگے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسرا جو مزدور کی اجرت ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ سب کی وہ بڑھ گئی۔ مزدور کی کم سے کم اجرت جو ہے وہ پچھلی دفعہ بھی 37,000 تھی، اس دفعہ بھی 37,000 ہے، جو کہ ملتی نہیں ہے، میجورٹی نہیں ملتی ہے۔ کہاں 20,000 پہ لوگ کام کرتے ہیں، 15 پہ کم کام کرتے ہیں، اور کتنا کا 18-20 گھنٹے کا لوگ کام کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا کہ آپ مزدور کی وہ کرتے، جو فیکٹریوں والے تھے ان کو کسی طرح انگیج کیا جاتا، ایک عام اس کو انگیج کیا جاتا۔ تو لیکن خیر، آئی ایم ایف کا نام لے کے اپنی چھری پھیرنا، یہ پھر ہمارے لوگوں سے ہی کوئی سیکھے، تو وہ بھی نہیں بڑھایا۔ سولر پہ پھر ٹیکس لگایا۔ بلوچستان میں پھر سولر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ادھر ادھر بارڈروں کا تھوڑا بہت فائدہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی جو ایران اور اسرائیل کشیدگی ہے شاید یہ بھی بند ہو جائیں، تو یہ اور زیادہ مسئلے نہ بنے، تو پھر وہ ٹیکس شاید یہاں بھی ڈائیورٹ ہو گیا تو اور زیادہ کام خراب ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زرعی ٹیکس تو آپ پر پہلے لگ چکا ہے۔ باقی بلوچستان کے حالات کشیدہ ہیں، پیسہ زیادہ تر سیکیورٹی معاملات میں زیادہ جائے گا، سیدھی بات ہے، اور کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ تو یہ چیزیں ہیں، بڑی بڑی موٹی موٹی چیزیں، لیکن جو اہم چیز تھی وہ ماڈل تھا کہ اس دفعہ تھوڑا چینج کیا جا رہا ہے، کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ
نئے طرز پہ کام کیا جائے. لیکن جو دوسرا ماڈل ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے. باقی جو اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ان کے جو نتائج ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت.